أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ نورانی باعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عمل جس میں ہم اور آپ اس وقت حاضر ہیں اور مشغول ہیں، یہ عمل بڑا مبارک ہے اور بہت ہی فضیلت والا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑا پسندیدہ عمل ہے. یہ عمل ہر زمانے میں فضیلت والا ہے، لیکن جب فضیلت والے دن ہوتے ہیں اور فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں تو اس کی فضیلت اور برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے اور جو ایام اور جو راتیں ہمیں میسر اور حاصل ہیں، یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں اور بڑے فضیلت والے دن ہیں، اور ان کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے کے باوجود ایمان والے ان کی قدر و قیمت سے
ان کی فضیلت سے غافل ہے، بے علم ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں۔ حالانکہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ یہ فضیلت والا ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ذی قعدہ کا یہ بھی فضیلت والا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا محرم وہ بھی فضیلت والا ہے، اور جو مہینہ رجب کا ہے وہ بھی بڑا فضیلت والا ہے۔ یہ ایسے مہینے ہیں جن کی فضیلت منصوص ہے۔ منصوص کا مطلب قرآن کریم سے ثابت، اللہ کے ارشاد سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے حرمت، فضیلت، برکت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ مگر کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس چیز سے بالکل ناواقف ہیں کہ یہ فضیلت والے دن اور ادب والے مہینے ہیں۔ اللہ نے ان کے ادب کو لازم کیا ایمان والوں پر، اور بے ادبی کو اللہ نے حرام کیا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو ہوش میں رہو، اللہ کے شعائر کی بے ادبی نہ کرو، اللہ کے حکموں کی بے ادبی نہ کرو۔ اللہ کے حکموں کی بے ادبی کیا ہے؟ پہلی بے ادبی تو یہ ہے اللہ کے حکموں کو جانا ہی نہیں۔ اللہ کے حکم ہے کیا اس کا معلوم نہ کرنا، یہ بے ادبی ہے۔ زندگی گزرتی چلی جا رہی، اللہ کے کتنے حکم ہیں، کیا کیا ہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بے ادبی۔ اللہ کے حکم معلوم ہو جائیں اور معلوم ہونے کے بعد ان پر عمل نہ کرنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے شاعر کی بے ادبی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے عظمت والے مہینوں کی بے توقیری مت کرو۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان مہینوں کا ادب کیا ہے؟ ان میں اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، پورے سال بچایا جائے، مگر ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور ان مہینوں میں عبادت کا خاص اہتمام کیا جائے۔ علماء نے لکھا کہ اگر ان 4 مہینوں میں کوئی آدمی عبادت اچھی طرح کر لے تو اس کی برکت سے اللہ پورے سال اس کو عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر ان میں وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے تو پورے سال اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو 4 مہینے بڑے محترم، ان مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی مقدس ہے۔ ایک تو حرمت والا مہینہ، دوسرے یہ مہینہ حج والا مہینہ ہے، اس کا نام ہے ذی الحجہ۔ ذی کے معنی والا اور حجہ معنی حج، حج والا مہینہ۔ حج جیسی عظیم الشان عبادت جس مہینے میں ادا کی جاتی ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے عظمت والا ہے، اس لیے کہ عبادتیں 2 طرح کی ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ انفرادی الگ الگ کر رہے ہیں، نماز پڑھنا جماعت سے پڑھ لی، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اجتماعی عبادت نماز ہے، جماعت سے پڑھی جاتی۔ اجتماعی عبادت حج ہے، بہت بڑے مجمع میں ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن نماز کی جماعت
بہت بڑی ہوتی ہے، جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن حج کی جو عبادت جتنے بڑے مجمع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اتنا بڑا مجمع کہیں نہیں ہوتا، اور پھر انہی ایام میں یہ مجمع ہوتا ہے، پورے سال نہیں ہوتا۔ تو یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ اسی طریقے سے پورے ذی الحجہ میں سے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جس کا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ رمضان فضیلت والا ہے یا نہیں؟ رمضان برکت والا ہے یا نہیں؟ سب جانتے ہیں رمضان برکت والا، مگر ذی الحجہ برکت والا ہے یا نہیں یہ بھی سب جانتے ہیں؟ بولو، سب نہیں جانتے۔ حالانکہ ذی الحجہ کی برکت اور ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت رمضان کی فضیلت سے کم نہیں، رمضان کی فضیلت سے کم نہیں۔ جب کم نہیں ہے اور ہم جانتے نہیں کہ یہ فضیلت والے ہیں تو ظاہر بات ہے اپنا نقصان ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان مبارک دنوں کی فضیلت بتانے کے لیے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد عید کے دن کی فجر، 10 ذی الحجہ کی فجر، بہت مبارک دن ہے، بڑا برکت والا ہے، اس کی برکت سے غافل نہ ہونا۔ پھر فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ راتوں سے مراد صرف راتیں نہیں، راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہیں، راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہیں، بڑے فضیلت والے۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جفت یعنی ایسے عدد کی قسم جو 2 سے برابر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، برابر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جفت۔ جیسے 10 ذی الحجہ، 10 کو اگر 2 سے تقسیم کریں تو برابر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا۔ والشفع والوتر، اور اس عدد کی قسم جو 2 سے برابر تقسیم نہیں ہوتا، یعنی 9 ذی الحجہ۔ اللہ نے قسم کھا کے بتایا کہ یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں، یہ راتیں بڑی فضیلت والی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت اور کھول کے بیان کر دی۔ کیوں؟ کہیں امت بے خبری میں ان کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم نہیں ہوتا اور آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے دوسرے سے بتایا، جب کوئی آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ تدفین میں دفنانے میں بھی شریک ہو جائے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو 2 قیراط ثواب کا مطلب ہوا 2 احد پہاڑ کے برابر، احد کے پہاڑ، اور احد کا پہاڑ میلوں دوری میں پھیلا ہوا ہے، 4-5 ٹن کا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ 4-5 ٹن کا ہوگا احد پہاڑ، کتنا وزن ہوگا اس میں؟ اتنا ثواب ملے گا جنازے کی نماز پڑھنے میں۔ اپنے عزیز کا ہو یا اپنے عزیز کا نہ ہو، کسی مسلمان کا جنازہ ہے، نماز پڑھ لی، 1 قیراط، تدفین میں شریک ہو گئے 2 قیراط۔ ان صحابی نے جب یہ حدیث سنی تو کیا بولے کہ تم نے بہت دیر میں یہ حدیث ہمیں بتائی، کاش کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہو گیا ہوتا تو ہمارا یہ ثواب ضائع نہ ہوتا۔ اس لیے سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
آپ کی شفقت امت پر ایسی، کہیں امت بے خبری میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور کھول کے بیان کیا، اور پھر آپ کا بیان اللہ اللہ۔ حضور نے کیسے بیان کیا؟ فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر۔ کیا انداز ہے! آپ نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہیں جیسے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، کوئی دن ایسے نہیں ہیں۔ کوئی دن کا مطلب سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن 29 دن ہوتے ہیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ حضور فرما رہے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جو فضیلت میں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھے ہوئے ہو۔ جب کوئی دن ایسے نہیں ہیں تو رمضان کے جو دن ہیں ان سے بھی افضل دن ہیں یہ، شعبان سے افضل، شب برات سے افضل، اس سے افضل دن ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہم لوگوں کا یہی حال؟ ہم ان کو سب سے افضل دن سمجھتے ہیں، سب سے افضل دن۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں اپنی عبادت بہت پسند ہے، اتنی اور دنوں میں عبادت پسند نہیں۔ کون سی عبادت؟ قربانی کا نہیں، عبادت۔ عبادت صرف قربانی نہیں ہے، نماز عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، غریبوں کی مدد عبادت ہے، اشراق عبادت ہے۔ عام دنوں میں اشراق اور ذی الحجہ کی اشراق بہت بڑی ہوئی ہے۔ اوابین کی نماز عام دنوں میں اور ذی الحجہ میں اوابین کی نماز بہت فضیلت والی۔ صلاۃ ضحیٰ چاش کی نماز عام دنوں میں فضیلت والی، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بہت فضیلت والی۔ ہر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ آپ نے اور بتایا، آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو؟ چاند نکلنے سے لے کر 10 دنوں تک ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ کتنا؟ ایک روزہ رکھا اور ثواب کتنا ملے گا؟ 1 سال کے روزوں کا۔ وہ حدیث یاد کیجئے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، کتنے ہو گئے؟ ارے 36 روزے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی 36 روزے اگر رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان بھی اس میں آ گیا اور اس میں شوال کے 6 روزے بھی آ گئے۔ 36 روزے رکھو گے تو 1 سال کے روزے کا ثواب۔ ذی الحجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر 1 دن کا روزہ رکھو گے تو 1 سال کے روزے کا ثواب۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ رمضان میں بھی روزے رکھے اور شوال میں 6 اور رکھے، تب کتنا ملا؟ 1 سال۔ اور ذی الحجہ کے 1 دن کا روزہ رکھا تو 1 سال کے برابر۔ ارے ہے فضیلت بڑھی ہوئی نہیں ہے؟ بس رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ روزے فرض نہیں نفل ہیں۔ یہ بھی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی۔ فرض کر دیں گے تو بندے بہت سارے نہیں رکھ پائیں گے، گنہگار ہوں گے۔ فضیلت بتا دی، دیکھیں کون رکھتا ہے۔ تو کئی روزے رکھے؟ 9۔ 10ویں دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے وہ عید کا دن ہے۔ 9 تک روزے اگر آپ نے رکھے تو کئی روزوں کا ثواب ملا؟ کتنے روزوں کا؟
9 سال روزوں کا ثواب. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو اور ان دنوں کی فضیلت اور برکت دیکھو. اور فرمایا کہ دیکھو ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے. رمضان میں 1 شب قدر اور ذی الحجہ میں 10 شب قدر ہیں. ولیال عشر 10 راتوں کی قسم. شب قدر کی تو قدر ہے ہمارے دلوں میں مگر ان راتوں کی قدر نہیں ہے. اللہ توفیق دے تو ان راتوں میں عام راتوں سے زیادہ عبادت کی جائے تاکہ زیادہ ثواب مل جائے. پھر فرمایا یہ ثواب تو 8 روزوں کا ہوا. ہمت ہو خدا توفیق دے تو 9 روزے رکھیں ہم. لیکن اگر نہ ہمت ہو تو فرما 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں. 9 ذی الحجہ جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے. بڑا فضیلت والا دن ہے. کتنا ثواب ملے گا 9 کے روزے پہ؟ 9 تاریخ کے روزے پہ کتنا ثواب؟ ہر دن کے روزے پہ 1 سال کے روزے کا ثواب. 9 تاریخ کا روزہ اگر رکھیں گے 1 روزہ رکھے گا اور 1000 روزوں کا ثواب. کتنا؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملا. 1 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360. اور رکھ لیا 9 تاریخ کا روزہ تو کتنا ہوا؟ 1000. 1000 میں کتنے ہو گئے؟ 3 سال کے روزے. اتنا ثواب. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ ذی الحجہ کا یہ دن بڑا فضیلت والا ہے. آپ نے فرمایا جس نے یہ روزہ رکھ لیا مجھے اللہ سے امید ہے 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ اس کی برکت سے معاف کر دے گا اور 1 سال کے اگلے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. پچھلے معاف ہو گئے اگلے ابھی کیے نہیں معاف ہو گئے. مطلب اگلے سال تک اللہ 1 سال تک گناہوں سے بچنے کی توفیق حفاظت کر لے گا خدا. اور اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں ہے. بڑے سے بڑا بزرگ بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا. اللہ ہی بچاتا ہے جب ہی بچتا ہے. یہ 9 تاریخ کے روزے کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ. اور ہم لوگوں کے گناہ تو ہیں نہیں. ہم لوگ تو بالکل پاک صاف ہیں دھلے ہوئے نا. کیا خیال؟ گناہ تو ہے نہیں ہم لوگوں کو. نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. باقی لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں. نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. اس کا مطلب کیا؟ معصوم کا مطلب ارے جس سے گناہ نہیں ہوئے نہیں، جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے اسے کہتے معصوم. ایسا ہو سکتا ہے وہ معصوم نہ ہو مگر اس سے زندگی بھر کوئی گناہ نہ ہوا ہو پھر بھی وہ معصوم نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی گناہ سے بچے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی گناہ سے بچے. جب سب بت پرستی کرتے تھے تو صدیق اکبر نے بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا. اور جب سارے عرب میں شراب کا رواج تھا، شرفا بڑے بڑے لوگ شراب پیتے تھے، صدیق اکبر نے کبھی شراب نہیں پی. تو صدیق اکبر اگرچہ ان سے گناہ نہیں ہوئے زندگی بھر پھر بھی صدیق اکبر معصوم نہیں ہے. حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکات رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ معصوم نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں صحابہ سے گناہ ہوئے،
یہ مطلب نہیں ہے. معصوم کا مطلب ہے گناہ نہیں ہو سکتے. ایسا ہو سکتا ہے معصوم نہ ہو اور پورے سال اس سے گناہ، پوری زندگی گناہ نہ ہوئے ہوں، پھر بھی وہ معصوم نہیں. تو میں نے کہا حضرت یہ جو آپ نے فرمایا یہ احاطہ شیخ شوکت علی، ان جلسوں کی برکت سے یہاں جو مشاعرہ ہوتا ہے اس مشاعرے میں ایک شاعر نے یہی بات کہی ہے جو آپ نے کہی. اس شاعر نے یہ بات کہی جو آپ نے کہی. ان کا نام تھا انجم عرفانی، مرحوم، ان کا بھی انتقال ہو گیا. کہنے کیا کہا؟ ہم نے کہا اس شاعر نے کہا لقب خود ساختہ معصومیت کا ہم نہیں دیتے. خود ساختہ مطلب بناوٹی، معصوم ہونے کا لقب ہم کسی کو نہیں دیتے. لقب خود ساختہ معصومیت کا ہم نہیں دیتے، مگر ہر معصیت سے بے خبر صدیق اکبر ہے. معصیت کہتے گناہ. گناہ ہوتا کیا ہے ابو بکر جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ابو بکر کو معصوم نہیں کہیں گے. تو ہم لوگ تو معصوم نہیں ہیں، گناہ ہیں، گنہگار ہیں. اور گناہ بھی تھوڑے بہت نہیں ہیں. کتنے ہیں؟ بے گنتی، بے حساب. یعنی عمر کم ہے اور گناہ زیادہ ہیں. ایک قسم ہوتی ہے اور اس کو عربی میں کہا جاتا ہے یمین غموس. یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا جان بوجھ کے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس. اور غمسن کے معنی ہے غوطہ لگانا. یمین غموس کا مطلب یہ ہے جھوٹی قسم کھانے کے بعد اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے گویا کہ گناہ میں یہ ڈوب گیا، گناہ میں اس نے غوطہ لگا لیا. یعنی گناہ اس کے اوپر ہو گئی، یہ اس کے اندر چھپ گیا. اسی لیے قسم کا کفارہ ہے. لیکن یمین غموس کا، جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ. کفارے کا مطلب صابن. کفارے کا مطلب ہوتا ہے صابن. صابن لگانے سے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں. کفارہ دینے سے گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جھوٹی قسم کھانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں، کوئی صابن ہی نہیں. زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو. اور لوگ بات بات پہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. سودا بیچ رہے ہیں، جھوٹی قسم کھا رہے. اللہ تعالیٰ اس کاروبار سے برکت ہٹا دیتا ہے جس میں جھوٹی قسم کھائی جائے. اللہ ان گھروں میں، اللہ ان عورتوں کو بانجھ بنا دیتا ہے جو عورتیں جھوٹی قسم کھاتی ہیں، جن کے شوہر جھوٹی قسم کھاتے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو اتنے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں سے معافی کا اور بوجھ سے کو ہلکا کرنے کا ہم لوگوں کو موقع دے دیا. کیا کہا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لینا تو گناہ تمہارے ہلکے ہو جائیں گے. 1 سال کے تو ہو جائیں گے کم سے کم. کوئی کم ہے 1 سال کے گناہ؟ ورنہ پل صراط سے گزرنا ہے اور گناہوں کے بوجھ کے ساتھ گزرنا ہے. ہلکا کر لو. کیسے ہلکے ہو جائیں گے؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے. حاجیوں سے منع کر دیا تم نہ رکھنا. پوری دنیا کے لوگ رکھیں 9 تاریخ کا روزہ. حاجی لوگوں سے کہہ دیا تم نہ رکھنا. کیوں؟ تم میدان عرفات میں ہو، یہاں سخت گرمی ہے، موسم سخت ہے. اگر روزہ رکھو گے تو اس سے بڑی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا، لہذا تم نہ رکھنا. اور تم اگر نہیں بھی رکھو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ اس لیے کہ عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کے 1 سال کے گناہ معاف نہیں ہوتے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ما ارادہ ہاؤلا، ارے انہوں نے کیا ارادہ کیا؟ کیا ہوا ان کو؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بوڑھے، بچے، عورتیں، جوان،
ہر طرح کے لوگ پوری دنیا سے آ کے اس میدان میں جمع ہو. کیا چاہتے ہیں یہ؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ معافی چاہتے ہیں. اللہ کہتا میں نے تمہیں گواہ بنایا، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اتنا بڑا مجمع اللہ ان سب کو معاف کر دیتا ہے. وہ آدمی اس طرح واپس آتا ہے کہ یومن ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. اسی لیے شیطان کو جتنی تکلیف 9 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، پورے سال میں کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوتی ہے؟ 9 ذی الحجہ کو. اتنی تکلیف پورے سال میں کبھی نہیں ہوتی. ہاں شیطان کو اس سے زیادہ تکلیف ایک دن ہوئی تھی، اب اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوگی. اس سے زیادہ تکلیف شیطان کو کب ہوئی تھی؟ جب بدر کے میدان میں اللہ نے 313 صحابہ کو 1000 کے لشکر جرار پر غلبہ عطا فرمایا تھا، تو شیطان کو عرفے کے دن سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بدر کے صحابہ تھے ان سے خدا نے کیا کہہ دیا پتہ ہے؟ ان سے تو کہہ دیا ہم نے گوار ہو، ہم نے معاف کر دیا. بدر والوں سے کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو جی چاہے تم کرو، ہم تمہیں معاف کر چکے. جو جی چاہے تم کرو، ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں. یہ بدر کے صحابہ کا مقام، یہ مقام یہ کسی کو حاصل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فتح مکہ کی آپ نے تیاری کی تو خفیہ، کسی کو پتہ نہ لگے، ایک دم سے پہنچیں تاکہ لڑائی نہ ہو، خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہ ہو. مگر ایک صحابی نے اس خیال سے کہ ہمارے بچے وہاں ہیں، اگر مکے والوں کو ہم اطلاع دیں گے اللہ کے نبی کو تو فتح ملے گی، اگر ہم پہلے سے ان کو بتا دیں گے وہ ہمارا احسان مانیں گے، ہمارے بچوں کی وہ حفاظت کر لیں گے. اس خیال سے خط لکھ دیا. اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعے سے. آپ نے صحابہ کو بھیجا، ایک عورت جا رہی ہے راستے میں، اس کے پاس خط ہے، لے کے آؤ. صحابہ خط لے کے آئے. حضور نے ان کو بلایا صحابی کو. حضرت عمر وہاں موجود تھے. یہ تم نے خط کیوں لکھا؟ اے اللہ کے رسول، نہ پہلے منافق تھا نہ ہم منافق ہوں. یہ تو پہلے مومن تھا، اب بھی مومن ہوں. میں جلدی نہ کیجئے، میں نے خط اس لیے لکھا کہ اللہ تو آپ کو فتح عطا فرمائے گا. جتنے مسلمان یہاں، ان کے بچے اگر وہاں ہیں تو رشتہ دار بھی ہیں ان کے وہاں. میرا کوئی مکے میں رشتہ دار نہیں، بچے میرے وہاں ہیں. میں نے یہ سوچا اگر ان کے ساتھ احسان کر دیں گے تو میرے بچے محفوظ رہیں گے اور اللہ تو آپ کو کامیاب ہی کرے گا. آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا. بہت بڑا جرم تھا یہ. حضور جس راز کو چھپا رہے تھے وہ راز فاش کر دیا. حضرت عمر کی زبان سے نکلا، دانی یا رسول اللہ اضربوا عنق هذا المنافق، حضور چھوڑ دیجئے، اس منافق کی گردن مار دیں. اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بدری صحابی ہیں، یہ صحابی بدری ہیں، اور بدری صحابہ کے بارے میں خدا کہہ چکا تم کچھ بھی کرو ہم تمہیں معاف کر چکے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے کس دن؟ عرفے کے دن. اس دن شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ جسم کے اوپر اپنے سر پہ مٹی ڈالتا، ہائے اللہ برباد ہو گئے، لٹ گئے، مٹ گئے، بڑی محنت سے ہم نے ان کو جہنم کا مستحق بنایا تھا، آپ نے ایک لمحے میں معاف کر دیا. اور سب سے زیادہ تکلیف اس کو بدر کے دن ہوئی تھی. تو حاجیوں سے کہہ دیا تم کو روزہ رکھنے کی ضرورت، تم کو تو ویسے ہی خدا معاف کرنے والا ہے. پوری دنیا کے جو ایمان والے ہیں یہ عرفات میں نہیں پہنچ سکے. کیوں نہیں پہنچے؟ اللہ نے توفیق نہیں دی، اس لائق نہیں تھے بیچارے پہنچتے. لیکن محروم تم کو بھی خدا نہیں رکھے گا.
تم کیا کرو، قربانی کے جب دن شروع ہو جائیں، چاند نکلے تو حاجیوں کی نقل کر لو، جس کو قربانی کرنا ہے ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے، حاجی احرام کی حالت میں ان پہ پابندی ہے، ناخن نہ کاٹو، بال نہ تراشو، تمہیں مشابہت اختیار کر لو۔ نیک بندوں کی مشابہت اگر اختیار کرو گے تو محروم، وہاں جب دھواں دھار موسلا دھار بارش ہوگی تو اس کی چھینٹیں تمہارے اوپر بھی پڑیں گی اگر تم ان کی شکل اختیار کرو۔ اللہ سے کہو تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت جس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ اتنے فضیلت والے ہیں، اتنے فضیلت والے ہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا سال میں کوئی دن ایسے نہیں۔ اس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہو گیا۔ کیا؟ اب اختلاف کیا ہوا؟ ایک طرف قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، وہ بتا رہی پورا رمضان افضل ہے اور رمضان کا آخر عشرہ سب سے افضل ہے۔ دوسری حدیث بتاتی ہے ذی الحجہ کے 10 دن پہلا عشرہ سب سے افضل ہے۔ ادھر بھی حدیث اور ادھر بھی حدیث، اس کو افضل کہیں یا اس کو افضل کہیں، یہ کام علماء کا ہے، یہ کام اکابر کا ہے، یہ کام بہت علم کا ہے، جن کے سامنے یہ حدیثیں بھی ہیں اور وہ حدیثیں بھی ہیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ یہ غیر مقلد لوگ، یہ اہل حدیث لوگ، انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ دیکھ لیا اور یہ سمجھے کہ ہمارے پاس حدیث ہے، اسی پہ عمل شروع کر دیا۔ جیسے کہ ایک چوہا لے آیا وہ ہلدی کی گرا ایک دکان سے اور سمجھنے لگا ہم بھی پنساری ہو گئے، ایسے یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں، چنانچہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پوری امت کہتی ہے کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ کئی دن کا ہے؟ 3 دن۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ 4 دن۔ دیکھا آپ نے؟ قربانی کئی دن ہے؟ 3 دن۔ مگر ان کی الگ اینٹ ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد، کہتے قربانی 4 دن ہے۔ کیوں 4 دن ہے؟ کہتے حدیث میں ایام تشریق جو ہیں جن میں تکبیر تشریق کہی جاتی ہے سب ذبح کے دن ہیں۔ تو تکبیر کب تک کہی جاتی ہے؟ 10 11 12 13 تک کہی جاتی ہے، تو 13 تک ذبح ہونا چاہیے، قربانی ہونا چاہیے۔ مگر ان سے پوچھو تکبیر شروع کب سے ہوتی ہے؟ کب سے؟ 9 سے۔ تو 9 سے قربانی شروع کر دو۔ اگر یہی دلیل ہے تو 9 سے قربانی شروع کر دو۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہر حدیث پر چونکہ عمل ہوتا نہیں، سامنے ہوتی نہیں، اس طرح کی باتیں کیا کرتے۔ اب ایک حدیث دیکھ لی رفع یدین کی اور دوسری حدیث نہیں دیکھی جس میں رفع یدین سے منع کیا آپ نے۔ اب رفع یدین کر رہے ہیں خالی، جو رفع یدین نہیں کر رہے ہیں ان کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ مسئلہ اسی میں نہیں ہے، اختلاف پیدا کرنا، انتشار برپا کرنا۔ جمعے میں خطبے میں خلفائے راشدین کا نام ساری دنیا کے مسجدوں میں مسلمانوں کے وہاں لیا جاتا ہے، نہیں لیا جاتا؟ شیعوں کے وہاں خطبے میں خلفائے راشدین کا نام نہیں ہوتا۔ غیر مقلد جہاں نماز پڑھتے جمعے کی، ان کے خطبے میں بھی خلفائے راشدین کا نام نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کے وہاں جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، ہوتی ایک خطیب کے سامنے خطبے سے پہلے، ایک پہلے۔ شیعوں کے وہاں 2 اذانیں نہیں، ایک ہی ہوتی ہے۔ غیر مقلدوں کے وہاں بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ حضرت عثمان نے بڑھائی تھی۔ تو حضرت عثمان کون ہے؟ خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میری سنت پہ عمل کرو، میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ پوری دنیا عمل کر رہی مگر یہ نہیں کر رہے۔ 3 طلاقیں 3 ہیں۔ تمام صحابہ نے کہا
شیعوں کے وہاں 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں، غیر مقلدوں کے وہاں 3 طلاقیں ایک ہی ہیں. ہر چیز میں اختلاف. تراویح کی 20 رکعت نماز پوری دنیا میں تمام لوگ پڑھتے ہیں. شیعوں کے وہاں تراویح کی نماز بدعت، غیر مقلدوں کے وہاں 20 رکعت بدعت ہے، 8 رکعت سنت. کیوں؟ کل صحابہ نے کیا کیا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، نبی نے کیا کیا ہم تو وہ دیکھتے ہیں. مگر ثابت قدم اس پہ بھی نہیں رہیں گے. اب قربانی کا زمانہ ہے تو کیا کہیں گے پتہ ہے؟ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی. کیوں کافی ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے ہیں ہم لوگ یعنی بہت سارے صحابہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے اور کافی ہو جاتی تھی، زیادہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہی بات ہے، حدیث دیکھی خالی. ابو ایوب انصاری اگر ایک کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ ابو ایوب انصاری اور ان جیسے صحابہ غریب صحابہ تھے، ان کے اوپر ایک قربانی بھی واجب نہیں تھی، پھر بھی کرتے تھے. نفلی قربانی ہے، اس کے ثواب میں جس کو چاہو تم شامل کر لو. پھر صحابہ نے جو کیا ہمیں نہیں دیکھنا. عبداللہ ابن مسعود رفع یدین نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کرتے تھے. عجیب باتیں کرتے. تو ابو ایوب انصاری ایک کرتے تھے. یہ کون نبی تھے صحابی تھے؟ صحابی تھے. اللہ کے نبی کیا قربانی کرتے تھے یہ بتاؤ؟ حضور کیا کرتے تھے؟ ہر سال اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ حضور تو 2 کرتے تھے. تم تو وہی کرو گے جو نبی کرتے تھے، اور یہاں وہ کر رہے ہو جو ابو ایوب انصاری کر رہے ہیں. کہیں کہ تو صحابہ نے کیا کیا ہمیں اس سے مطلب نہیں، اور یہاں جو نبی کرتے ہیں وہ نہیں سمجھ میں آ رہا تمہاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قربانی کرتے تھے؟ 2. مدینہ طیبہ میں 10 سال آپ رہے اور 10 سال آپ نے قربانی کی، اور ایک نہیں 2، ایک اپنی طرف سے اور ایک نفلی قربانی کرتے تھے. اس میں پوری امت کو آپ شریک کرتے تھے. تو حضور تو 2 کرتے تھے، مگر آپ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری 1 کرتے تھے، لہذا 1 کریں گے. دیکھا آپ نے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے امت کو بھی بتایا کہ قربانی کا عمل ہے بہت اونچا، بہت ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے. اگر قربانی واجب نہ ہو، جب بھی آدمی کوشش کرے کہ یہ ثواب ہمیں حاصل ہو جائے، واجب نہ ہو پھر بھی کرے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا، آپ نے کیا بتایا کتنا ثواب ملے گا؟ ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی. اور 1000 بال ہوتے ہیں ایک بکری کے جسم پہ، ہے نا؟ بے گنتی بے حساب نیکیاں ملیں گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سال تو ہماری اماں مر گئی، ہم قربانی نہیں کریں گے. ابا مر گئے قربانی نہیں کریں گے. ارے اللہ کے بندو، قربانی کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، تو عبادت ہے. ابا مر جائیں گے تو نماز نہیں پڑھو گے؟ اماں کا انتقال نماز نہیں پڑھو گے؟ اب تو تمہیں ڈبل قربانی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اپنے لیے بھی اور مرنے والے کو ثواب کی ضرورت ہے. کل 50 قرآن پڑھوا دیے اور ہم نے 26 قرآن پڑھوا دیے. سب سے زیادہ مردے کو ثواب پہنچانے کا سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جائے. کیوں؟ ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی. اور پھر پہلا قطرہ گرتے ہی قبول ہو جاتا ہے یہ عمل. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے زندگی بھر 2 قربانیاں کی ہیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے. کتنے؟ 100 اونٹ قربان، 63 اپنے مبارک ہاتھ سے قربان کیے. پھر حضور چاہتے تھے کہ میرے انتقال کے بعد بھی قربانی کا ثواب ہمیں ملتا رہے. قربانی کا ثواب کتنا اونچا ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ نیکیاں کس کی ہوں گی؟
آج امت جتنی نیکیاں کر رہی ہے ان تمام نیکیوں کا ثواب حضور کو مل رہا ہے. کیوں؟ یہ سب صدقہ اور فیض تو انہی کا ہے, برکت تو انہی کی ہے. پھر بھی اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد بھی قربانی کا ثواب مجھے ملتا رہے. حضور اگر چاہتے تو اپنی امت سے کہہ دیتے, اور آپ کے امتی چاہے جتنی مصیبت میں مبتلا ہوتے مگر حضور کی خاطر قربانی کرتے. مگر آپ چاہتے تھے میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی, اس لیے سب سے آپ نے نہیں کہا, آپ نے حضرت علی سے کہا. کس سے؟ اور کہا علی جب تم قربانی کرنا تو میری طرف سے قربانی کرنا. اب حضرت علی مالدار صحابی نہیں ہیں, غریب صحابی. کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی حضرت علی پر. وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں زکوٰۃ حضرت علی نے دی اور انگوٹھی دی زکوٰۃ میں اور رکوع کی حالت میں دی. ان کی زکوٰۃ کبھی فرض ہی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے ان کو پالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کیا, ان کو ایک مکان دلایا باقاعدہ, اس مکان میں ان کی رخصتی کی. تو مالدار صحابی نہیں ہیں, مگر حضرت علی ہر سال 2 قربانی کرتے تھے. غریب آدمی, کسی نے پوچھا آپ 2 کائے کے لیے کر رہے ہیں؟ کل ایک اپنی طرف سے, ابھی غیر مقلد ہوتے وہ کہتے وہ تو صحابہ تو ایک ہی کرتے تھے لہذا ایک ہی کر لو. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ 2 کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے ایک اپنی طرف سے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا, لہذا میں زندگی بھر یہ عمل کرتا رہوں گا, یہ عمل چھوڑوں گا نہیں. کیا پتہ چلا قربانی کا عمل ایسا, قربانی واجب نہ بھی ہو جب بھی یہ ثواب کہاں ملے گا؟ ہر بال کے بدلے میں نیکی اللہ کے وہاں قبول ہو جائے. اس لیے صحابہ کرام, اولیاء اللہ, بزرگان دین خوب قربانیاں کیا کرتے تھے اور الحمدللہ مسلمان بھی کر رہے ہیں. مگر بہت سے مسئلہ نہیں جانتے. قربانی واجب جس پر ہے تو کرنا ہی ہے اس کو. واجب کس پر ہے؟ 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آتی ہے اتنے پیسے کا جو مالک ہے. قرضہ اگر ہے قرضہ ادا کر دو پھر بھی اتنے پیسے اس کے پاس ہیں. زیور ہے, کیش ہے, 2 مکان ہیں, ایک مکان میں رہتا ہے, ایک مکان کرائے کے مکان میں رہتا ہے مگر دوسرا مکان خرید لیا ہے, اس کی مالیت کا بھی اعتبار ہوگا. عورتوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں قیمتی, نکاح کے جو جوڑے ہوتے ہیں عورتوں کے, وہ 500 کا ملتا ہے نا, ایک ہے ہزاروں ہزار. اب یہ صاحب 3 جوڑوں سے زیادہ جتنے جوڑے ان سب کو جوڑ لیا جائے, اگر اتنا ہو جاتا تو قربانی واجب. مردوں سے زیادہ تو عورتوں پہ واجب ہے. زیور تو انہی کے پاس ہوتے ہیں, 2 تولے بھی کبھی اگر زیور ہے تو قربانی واجب ہے. شوہر پر الگ واجب, بیوی پر الگ واجب. بالغ لڑکیاں ہیں ان کے پاس زیور ہے, کچھ پیسے بھی ہیں, ان بچیوں پر واجب. غیر شادی شدہ بچے ہیں مگر وہ اتنے کے مالک ہیں, ہر بچے پر قربانی واجب. اللہ کے نبی چاہتے ہیں میرا ہر امتی اس ثواب کو حاصل کرے, اور جو کر سکتا ہے نہ کرے تو اللہ کے نبی اس سے ناراض ہیں, حضور خفا ہے. آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جس کے بعد گنجائش ہو وہ قربانی کر سکتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب. جب کوئی آدمی کسی سے خوش ہوتا ہے تو کہتا میرے گھر کے قریب نہ دکھنا, ہے نا. جب ناراض ہوتے ہیں, حضور ناراض ہے. کیوں ناراض ہے حضور؟ اپنے فائدے کے لیے, امتی کے فائدے کے لیے. اتنا بڑا نقصان, اتنا سستا, اتنا بڑا سودا ہے اور یہ آدمی اپنا اوپر ترس نہیں کھا رہا. اتنی نیکیوں کی ضرورت ہے, قربانی جیسا عمل ہے, کر سکتا نہیں کر رہا ہے. اس لیے کوشش کرے بھائی.
اللہ اگر توفیق دے تو اپنی طرف سے بھی کریں، مرحومین کی طرف سے کریں. اور بمبئی میں نے دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو بڑا نوازا اور بڑے دل ہیں ان کے. ایک ایک آدمی 20 جانور ذبح کر رہا ہے اپنی طرف سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، حضور کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی بیویوں کی طرف سے. یہ حاجی معین صاحب ہیں، یہ نام لکھوا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے، کائے کے لیے. اس سال ہم بھی کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف سے، عشرہ مبشرہ کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طرف سے. ظاہر ہے جو کوئی آدمی یہ عمل کرے گا اس سے اللہ کے نبی ناراض ہوں گے؟ بولو، حضور خوش ہوں گے نا. اور حضور جب خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا. جتنا اللہ نے دیا تھا اللہ اس سے کم کر دے گا جب اتنی قربانی کرے گا آدمی. ارے بڑھائے گا نہیں بڑھائے گا؟ دنیا کا بھی فائدہ، دین کا بھی فائدہ. تو غرض ہے کہ یہ مبارک ایام جو ہے بڑے افضل ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی کر لو. دوسری چیز یہ بھی کہتے ہیں بھینسے کی قربانی نہیں ہوگی. اس کی بھینسے کی نہیں ہوگی. بھینس کی قربانی ان کے وہاں نہیں. اور پوری دنیا میں ہوتی نہیں ہوتی. ارے پڑوے کی، بڑے کی ہوتی نہیں ہوتی. بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس نہیں تھی. ارے اللہ کے نبی کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی تو پھر اس پہ سواری بھی ناجائز ہے. پلین نہیں تھا، اس پہ بیٹھنا بھی ناجائز ہے. کون کہتا ہے نہیں تھی؟ کون کہتا نہیں تھی؟ فقہاء نے لکھا ہے جو گائے کی قسم ہے، گائے کی ایک قسم بھینس بھی ہے. جو گائے کا حکم ہے کوئی بھینس کا حکم ہے. حکومت کی طرف سے پابندی ہے، اس لیے اس جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی، مگر بھینس بھی اسی کی ایک قسم ہے. اگر 30 گائیں ہوں اور وہ پورے سال چرتی ہوں تو زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ ان 30 گایوں پر ایک گائے زکوٰۃ میں دی جائے گی. اگر 30 بھینسیں ہوں تو ایک بھینس دی جائے گی. پھر خالی قربانی درست نہیں ہے تو پھر بھینس کا دودھ بھی نہ پیا کرو، پھر کھویا بھی نہ کھاؤ، اس سے بنی ہوئی مٹھائی بھی نہ کھایا کرو. اور اسی طریقے سے مکھن اور دہی، دودھ سب سے پرہیز کرو. یہ بلا وجہ کے شوشے پیدا کرنا. بھینس کی تو جائز نہیں ہے لیکن گھوڑے کی جائز ہے. دیکھا آپ نے گھوڑے کی قربانی سنی کبھی؟ وہ ان کے وہاں ہے. عجیب غریب لوگ ہیں. غرض ہے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ رمضان کا آخر عشرہ بڑا فضیلت والا، اور حدیث میں ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی فضیلت. دونوں حدیثیں سامنے ہیں، حدیثیں صحیح ہیں. اب عمل کیسے کریں؟ ایک کو چھوڑ دیں؟ نہیں. یہ ہیں علماء امت، یہ ہیں ائمہ. انہوں نے کہا کہ دونوں میں فیصلہ یہ ہے کہ رمضان کے عشرے کی راتیں افضل ہیں. رمضان کے عشرے کی جو راتیں ہیں اتنی افضل راتیں پوری کائنات پورے سال میں کبھی نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی راتوں میں ایک رات کا نام ہے شب قدر. اور شب قدر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے اس کے دنوں میں، اس کے دن رمضان کے اخیر عشرے کے دن سے افضل ہے. کیوں افضل ہے اس کے دن؟ اس لیے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ایک دن عرفے کا دن ہے. کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ. اور یہ ایسا دن ہے پورے سال میں اس سے افضل کوئی دن نہیں ہے. تو رمضان کے اخیر عشرے کی راتیں افضل اور ذی الحجہ کے دن افضل ہیں. پھر اس میں کیا کریں؟ ہر عبادت پسندیدہ ہے. فرمایا اکثروا فی التسبیح والتہلیل والتکبیر. حضور نے فرمایا جب یہ چاند نکلے تو کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. خالی نماز کے بعد نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب پڑھو. کیا پڑھیں گے؟ تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اور فرمایا جب 9 ذی الحجہ ہو جائے تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک الگ ذکر ہے. فرمایا یہ واجب ہے، واجب جس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق. کیا ہے تکبیر تشریق؟ پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ نہیں کہا جس کا جی چاہے پڑھے، جس کا جی چاہے نہیں، واجب ہے. واجب کا مطلب فرض. قربانی واجب ہے یعنی فرض ہے، فطرہ واجب ہے یعنی فرض ہے، وطر کی نماز واجب ہے یعنی فرض ہے. واجب و فرض میں کوئی فرق نہیں. واجب کو کرنا ضروری، فرض کو کرنا ضروری. واجب کو چھوڑنا گناہ، فرض کو چھوڑنا بھی گناہ. اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کی قضا بولو ہوگی، واجب چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے، سنت اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. تو ہر فرض نماز کے بعد چاہے جماعت سے نماز پڑھی ہو چاہے اکیلے، ہر مسلمان پر لازم ہے، مرد ہو یا عورت دونوں پر لازم ہے کہ وہ تکبیر تشریق پڑھیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مگر مرد لوگ کیسے پڑھیں گے؟ بلند آواز سے. پتہ چلا آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو یاد ہی نہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یاد ہے مگر ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی. اور بعض لوگ اتنی چیختے چلاتے ہیں، چیخو چلاؤ بھی نہیں، لیکن مسجدیں گونج جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے الفاظ سے. مردوں کے لیے ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں، مگر عورتیں بولو آہستہ سے. غیر مقلد لوگ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں، ان کو مردوں اور عورتوں میں فرق ہی نہیں نظر آتا. آپ بتائیے مردوں کے لیے حکم ہے تکبیر تشریق کیسے پڑھیں، اور عورتوں کے لیے؟ عورتیں بھی حج و عمرہ کرنے جائیں گی، مرد بھی جائیں گے. صفا و مروہ کے درمیان مرد دوڑیں اور عورتیں نہ دوڑیں ہے. عورتیں اذان کہہ سکتی ہیں، جماعت نماز پڑھا سکتی ہیں. عورتوں کی نماز بغیر دوپٹے کے ہو جائے گی، اور خود غیر مقلدوں کی نماز بغیر ٹوپی کے کچھ فرق ہی نہیں. مرد لوگ تو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تکبیر تشریق. ایک آدمی بھول گیا، دوسرے نے یاد دلا دیا. اگر بھول گیا امام انسان ہے تو مقتدی نے یاد دلا دیا. اور یہ بھی ہو سکتا مقتدی بھی تو انسان ہے، ہو سکتا دونوں بھول جائیں. کہا اگر دونوں بھول جائیں تو مسجد سے اگر نکلے نہ ہوں اور یاد آ جائے تو وہیں کھڑے ہو کے پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ. عورتیں بھول جاتی ہیں تو وہ اپنی جانماز پر قبلے کی دیوار میں اسٹیکر لگائیں تکبیر تشریق کا. جیسے ہی نظر پڑے گی یاد آ جائے گا. تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. پھر اس کے بعد جو ہے عید کی نماز. عید کی نماز کب پڑھنا ہے؟ کہا سب سے جلدی پڑھنا، جس مسجد میں سب سے جلدی ہو. ہر نماز رسولی مسجد میں جلدی، عید کی بھی جلدی، بقرعید کی بھی جلدی. ایک نماز اگر ہے سال میں تو سنت کے مطابق پڑھو، یعنی نصف النہار آدھا دن، اس کو 20 سے آدھا ادا کرو. اس کے بعد عید کی نماز دیر سے پڑھو، بقرعید کی نماز تھوڑی سی جلدی پڑھ لو، لیکن ترتیب کے لیے تھوڑی تاخیر کر لو. یہ نہیں بہت سے لوگ تو آئے فجر پڑھی اور مسجد میں بیٹھے رہے قرآن پڑھنے، کیوں ابھی عید پڑھی کے جائیں گے گھر. سب کیا ہے؟ ارے لوگوں کی تعداد گھٹ جائے، نماز تو سنت کے مطابق ہو. پھر عید کی نماز میں جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیر تشریق پڑھو، اور بقرعید کی نماز میں بھی پڑھو. مگر فرق یہ ہے عید کی نماز میں دھیرے دھیرے پڑھتے جاؤ، اور بقرعید کی نماز میں بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جاؤ تکبیر تشریق. اور اس کے بعد پھر قربانی کا عمل ہے، اور قربانی 3 دن ہے، اور پہلے دن افضل
اس کے بعد اس سے کم افضل دوسرے دن اور اس سے کم افضل تیسرے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک عمل ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر لوگوں کو بیوائیں اور یتیم بچے بہت یاد آتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت پڑھا لکھا، وہ لوگ مشورے دیتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن میں مسلمان لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالی میں بہا دیتے ہیں۔ اگر اتنا روپیہ مسلمان جمع کریں تو یونیورسٹی تیار ہو جائے گی، کتنی بیواؤں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ یعنی قربانی کی جگہ پہ مسلمان یہی کریں۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں، اگر پیاس لگے تو بریانی کھلاؤ ان کو، پیاس لگے تو بریانی کھلاؤ۔ پیاسوں کے لیے پانی ضروری ہے، کھانا الگ ہے پانی الگ ہے۔ نماز زکوٰۃ دینا ہو تو نماز پڑھ لو اس کی جگہ پہ، چلے گا؟ نماز اپنی جگہ پر، زکوٰۃ اپنی جگہ پر، قربانی ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ کسی انسان نے قربانی کے دن کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کو زیادہ پسند ہو خون بہانے کے مقابلے میں۔ اللہ کو قربانی ہی پسند ہے۔ کتنے کا بکرا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ 2000 8000 کا بکرا لا رہے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی عقل دوڑا رہے ہیں۔ اتنا پیسہ اگر غریب کی شادی میں دے دیا جاتا۔ اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ دمبا ذبح کرو یا بیٹا ذبح کرو؟ کیا کہا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہوتا اللہ میں بیٹے کے بجائے اگر اونٹ ذبح کر دیں کیسا رہے گا؟ پوچھا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آئے نہ آئے، شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو، یہی قربانی کی روح ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ کھال پہنچتی ہے، تمہارا دل اللہ دیکھتا ہے۔ دیکھیں پیسے سے کتنی محبت ہے تمہیں، یا اللہ اس کے رسول کے فرمان سے تمہیں محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام میں تمام کے تمام مسلمانوں کی ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مبارک جو کام ہیں، مبارک اعمال ہیں، اللہ ان سب کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بکرا لائے، کتنے کا؟ یہ 20 لاکھ کا۔ کیا خاص بات؟ اس کے پیٹ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اخباروں میں چھپ رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ سب ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ اتنے میں تو کئی ہو سکتے ہیں، اور کئی مرحومین کی طرف سے ہو سکتے ہیں، لہذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ان دنوں میں پسند ہے۔ اب عبادتوں میں کون سی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ ذی الحجہ میں اور زیادہ پسند ہوگی۔ وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ تو یہاں کاہے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ یہ ویسے ہی بڑا اونچا عمل ہے، مگر ذی الحجہ کے ان 10 راتوں میں یہ تو اس کی فضیلت اور بڑھ گئی ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ احد کا واقعہ چل رہا ہے۔ احد میں کیا ہوا تھا؟ صحابہ کرام 70 شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے تھے، مبارک دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ ایک ذرا سی لغزش صحابہ سے ہوئی ہے، صحابہ کرام ڈر گئے، دل بجھ گئے۔ اللہ نے صحابہ کو تسلی دی۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر کیا کہا اپنے نبی سے؟ اے نبی ہم نے معاف کر دیا اور تم بھی ان کو معاف کر دو۔ اور پھر یہ بھی کہا خالی معاف نہیں کیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، اور اے پیغمبر ان کو خوش کرنے کے لیے ان سے مشورے بھی لیجئے۔ ان آیات میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ صحابہ کو حیرت بہت ہو رہی تھی کہ یہ ہوا کیسے؟ بدر میں تم 313 تھے، اللہ کی مدد آئی، احد میں کیسے ہوا؟
ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، پھر یہ کیسے ہوا 70 شہید کیسے ہو گئے؟ بار بار خیال آئے جا رہا تھا، بڑی حیرت صحابہ کو ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے ان کی حیرت دور کر دی اور تسلی بھی دی۔ سنیے کیا کہا خدا نے، اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جب پہنچی تم کو مصیبت تو تم اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ قد اصبتم مثلیہا، تم اس کی ڈبل تکلیف اپنے دشمنوں کو کیا دشمنوں کو پہنچا چکے ہو۔ 70 قتل کیے تھے تم نے، 70 قید کیے تھے تم نے، تمہارے 70 آدمی شہید ہی تو ہوئے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم 2 مرتبہ جیتے ہو، 1 مرتبہ اگر ہار گئے تو کیا ہار ہے؟ تسلی کا انداز دیکھیے۔ دوسری بات، قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ ہم اللہ والے لوگ، ہم نبی والے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے، پھر کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتا قل ھو من عند انفسکم، ان سے کہہ دو یہ تمہاری وجہ سے ہوا، حیرت نہ کرو، اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پہ، تمہاری وجہ سے ہوا۔ کیسے ہوا تمہاری وجہ سے؟ اللہ کی اگر اطاعت کرتے تو مدد ہوتی، جب تک اطاعت کرتے رہے مدد ہوئی۔ جب کچھ لوگوں سے نافرمانی ہو گئی، انہوں نے 50 تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو کیا ہوا؟ اللہ کی نصرت اڑ گئی۔ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اللہ کے نبی احد کے میدان میں آنے سے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا، مدینے میں رہ کے لڑیں یا باہر چل کے؟ اللہ کے نبی کی رائے اور بڑے بڑے صحابہ کی رائے تھے مدینے میں رہ کے لڑیں۔ جو جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے کہا حضور میدان میں چلے۔ اللہ کے نبی نے تمہارے اصرار پر میدان میں حضور آئے، تو یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم اصرار نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ تم نے تیر اندازوں نے اگر اس درے کو نہ چھوڑا ہوتا تو نہ ہوتا۔ تیسری بات، بدر میں جو 70 گرفتار ہوئے تھے قیدی، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے مشورہ کیا 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 جائے، تو 2 رائے سامنے آئیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا تھا، یہ سب کفر کے امام ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ صدیق اکبر نے کیا کہا تھا، یہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ ان میں تھا کون کون؟ حضور کے چچا حضرت عباس، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص، بڑے بڑے لوگ، تو اپنے لوگ ہیں، ان سے فدیہ لے لیا جائے، مسلمانوں کی مالی حالت مضبوط ہو جائے گی، اور یہ آج نہیں تو کل مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے سامنے 2 آپشن ہیں۔ کون کون؟ یا تو ان تمام دشمنوں کو قتل کر دو، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم ان سے فدیہ لے لو۔ لیکن اگر تم نے فدیہ لیا تو 70 آدمی تمہارے شہید ہوں گے، اگر فدیہ لیا تو آئندہ جنگ میں 70 آدمی تمہارے شہادت کا جام نوش کریں گے۔ صحابہ نے پھر بھی فدیہ لے لیا اور کیا کہا، شہادت کوئی افسوس کی چیز تھوڑی ہے، ہمارے 70 آدمیوں کو شہادت کا اعزاز اور منصب و مرتبہ ملے گا۔ اللہ فرماتا جب 70 آدمی، ٹھیک 70 آدمی شہید ہوئے، کتنے ہوئے؟ وہی 70 اس کے بدلے میں، اور تم کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے ہوا، تم تو اس کو پہلے ہی سے مان چکے تھے، تم اس کو قبول کر چکے تھے، ارے ہے یا نہیں؟ پھر اللہ فرماتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم نے اطاعت کی اللہ نے تمہیں غالب کر دیا، جب تم نے نبی کی اطاعت میں کوتاہی کی اللہ نے نصرت تم سے ہٹا لی۔
اللہ تعالیٰ اس مرتبہ بھی تمہیں غالب کر سکتا تھا، ایسا نہیں اللہ مجبور ہو. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، دوسری بات اللہ سمجھا رہا ہے. اور جو تمہیں مصیبت اور تکلیف پہنچی جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے احد کے میدان میں، اللہ کہتا غم نہ کرو، فباذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا. کیا ہوا؟ یہ تقدیر میں لکھا تھا. 70 کو شہید ہونا تھا، باقی لوگوں کو زخمی ہونا تھا، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا. اور جب یہ اللہ کی طرف سے یہ تو ہو ہی کے رہتا، لیکن ایسا ہونے میں بڑی حکمتیں ہیں. اللہ کی طرف سے ہوا مگر اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اس سے پہلے حکمتیں بیان کی جا چکی، ایک حکمت یہاں بیان کی جا رہی. کیا؟ اللہ فرماتا ہے فباذن اللہ، جو مصیبت تکلیف تمہیں پہنچے اللہ کے حکم سے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ جان لے تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور تم میں سے منافق کون ہیں. اور امتحان کہاں ہوتا ہے؟ دسترخوان پہ ہوتا ہے نا. دعوت عام جب ہو تو سب آ جائیں گے کھانے کے لیے، اور جب مشکل وقت ہو تو پتہ چلتا ہے اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. یہ تمہیں مصیبت میں ڈالا اس لیے گیا تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، مومن الگ ہو جائیں اور منافق الگ ہو جائے. لیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ ایمان والوں کو، اللہ تو جانتا تھا، تمام ایمان والے بھی سمجھ جائیں یہ ہمارے ہیں، اور یہ دو منہے لوگ کہہ رہے تھے ہم تمہارے ہیں مگر یہ ہمارے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جان لے ان کو جو منافق ہیں. کیسے جانا منافق کیسے کھلے؟ منافق لوگ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی کتنے چلے تھے مدینے سے؟ 1000. راستے میں عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا لڑنے کا کوئی تک نہیں ہے، ہم 1000 ہیں اور وہ 3000 ہیں، میری بات بھی نہیں مانی گئی، ہم کہہ رہے تھے مدینے میں رہ کے لڑو، اس لیے بھائی ہم تو جا رہے ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے لشکر سے 300 آدمی عین موقع پر دھوکہ دے کر نکلے. کتنے؟ 300. تمام مسلمانوں نے سمجھ لیا یہ ویسے دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے رسول کے سچے ماننے والے ہیں، نمازوں میں شریک، روزے میں شریک، ہر چیز میں شریک تھے، مگر ان کے دل میں کفر تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. آج کھل کر کے آ گیا یہ منافق تھے، ہم انہیں مسلمان سمجھ رہے. سنیے اللہ کیا کہتا ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب وہ جانے لگے تو ان سے کہا گیا آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ حضور کو تنہا نہ چھوڑو، عین موقع پہ دھوکہ نہ دو، مسلمانوں کی مدد کرو. کہاں جا رہے ہو؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اچھا اگر جہاد نہیں کرنا چاہتے ادفعوا، یا مدافعت کرو. مدافعت کا مطلب لڑنا نہیں مگر جانا بھی نہیں. اگر نہیں جاؤ گے تو تعداد تمہاری کتنی ہوگی؟ 1000. اور چلے جاؤ گے تو تعداد گھٹ جائے گی. جب تعداد زیادہ ہوگی تو دشمنوں کے اوپر روب پڑے گا، لڑنا نہیں خالی کھڑے رہنا. مگر پھر بھی یہ ظالم رکنے کے لیے بولو تیار نہیں. یہ مطلب یہ لڑنا نہیں، یہ تمہاری قوم کے لوگ، مسلمان ہونے کی وجہ سے نہ لڑنا. یہ جو لڑنے آئے تمہاری قوم کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں، یہ سب تمہارے وطن کے لوگ ہیں. اپنے وطن والوں کی حمایت ہی کرو. لوگ برادری کی وجہ سے مدد کرتے نہیں کرتے، حق پر ہو نہ حق ہو اپنی برادری کا ہے، ارے یہی کرو. یا پھر اس خیال سے لڑو کہ اگر لڑو گے تو تمہارے بچے اور تمہاری عورتیں اور تمہارے بھائی بھی محفوظ رہیں گے. اگر دشمن غالب آ گیا تو وہ نہیں دیکھے گا مومن کون ہے وہ منافق کون ہے. ہر طرح سمجھایا مگر اس نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں لڑیں گے. تو وہ جو صحابی سمجھانے گئے تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن عامر ابن حرام. کہنے اے اللہ کے دشمنوں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے ان منافقوں کے چہرے سے نقاب اتر گئی. سارے مسلمان سے اچھا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق.
اللہ فرماتا ہے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو منافق کہنے لگے اگر ہم جانتے ڈھنگ کی لڑائی تو ہم بھی تمہارے ساتھ رہتے، ہمیں پتہ ہے یہاں لڑنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ منافق لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں۔ ویسے تو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے، کفر کو چھپائے ہوئے تھے، مگر آج جب اعلان الگ ہو گئے تو سارے مسلمانوں کو نظر آ گیا آج کافروں کے مددگار ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا۔ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ساتھ چھوڑ دے، صحابہ کا ساتھ چھوڑ دے، وہ مسلمان کا ہو تو منافق ہو سکتا ہے۔ 700 جنگ احد میں رہے سرکار کے ساتھ، کتنے؟ 700 جنگ احد میں رہے سرکار کے ساتھ، اور 300 کون تھے جو جان بچا کر نکلے؟ کون تھے وہ؟ منافق۔ اور 700 مخلص صحابہ تھے۔ اللہ نے صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہہ رہے ہیں منہ سے لڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی زبان پر جو ہے یہ ان کی دل میں نہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے۔ ان کے دل میں کیا ہے؟ اچھا ہے مسلمان مارے جائیں، ختم ہو جائیں، ان سے نجات ملے۔ اللہ فرماتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے دل میں چھپاتے ہیں۔ پھر وہ تو چلے گئے جو ان کی برادری کے مخلص مسلمان تھے، انصار صحابہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم کہہ رہے تھے ہم چلے آئیں، تم بھی چلے آؤ، اگر یہ بھی مدینے آ گئے ہوتے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر تو وہاں مارے نہیں۔ کیا کہنے لگے؟ الذین قالوا لاخوانہم، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا وقعدوا، اور خود جنگ میں شریک نہیں ہوئے، خود مدینے میں بیٹھ رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہمارا کہنا مان لیتے اور مدینے میں آ جاتے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر یہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ جواب میں کیا کرے؟ ان سے کہہ دو تم کبھی مرنا نہیں، صحابہ تو جنگ میں رہے شہید ہو گئے، تم گھر میں رہنا اور کبھی موت کو قریب آنے نہ دینا۔ یعنی میدان میں جنگ میں جانا شہادت کا سبب نہیں ہے، اور گھر میں بیٹھ رہنا یہ موت سے بچنے کا سبب نہیں ہے۔ جو کبھی نہیں جاتے ان کو موت نہیں آتی۔ اللہ فرماتا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دو موت کو اپنے آپ سے ہٹا لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی جان کو بچا کے دکھاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مسلمانوں جو 70 شہید ہوئے دل اپنا چھوٹا نہ کرنا، اللہ نے ان کو بڑا درجہ دیا ہے، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے۔ ان کی موت افسوس کرنے کے لائق نہیں ہے، رونے دھونے اور ماتم کے لائق نہیں ہے۔ ان کی موت ایسی ہے جس پر رشک کیا جائے اور آدمی تمنا کرے اے کاش ہمیں بھی ایسی موت مل جائے۔ وہ موت نہیں ہے، وہ تو حیات جاودہ ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت سمجھنا ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، کیا نہ سمجھنا؟ مردہ۔ ان کو مردہ نہ سمجھنا، اور مردہ کہنا بھی نہیں۔ اچھا جب وہ مردے نہیں تھے تو ان کی جنازے کی نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ بولو ہوئی نا؟ ان کو دفنایا گیا نہیں گیا؟ دفنایا کسے جاتا ہے؟ زندے کو مردے کو؟ مردے کو دفنایا، نہلایا بھی گیا، کفنایا بھی گیا، جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی۔ پھر اللہ کہہ رہا ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ سمجھ۔ اس کا کیا مطلب؟ ان کی بیواؤں سے نکاح بھی کیا گیا، مطلب یہ ہے ان کو عام مردوں کی طرح مت سمجھو۔ وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے وہاں مقرب ہے، ان کا بڑا درجہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ ہر آدمی مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے،
روح کا کنیکشن انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ اگر اچھا ہے تو جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اگر برا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، برا ہے تو جہنم کی گرم ہوائیں قبر کے اندر آتی ہیں، تو اگر اس میں زندگی نہیں ہے تو تکلیف کیسے ہوگی؟ تو زندہ تو ہر آدمی ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، لیکن نہیں، شہیدوں کی زندگی ان عام لوگوں کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ کیسی الگ ہوتی ہے؟ ان کو روزی دی یا عند ربہم یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ روزی کسے دی جاتی ہے؟ زندہ کو، مردے کو؟ کسی بھی مردے کو روزی نہیں ملتی، شہیدوں کو روزی ملتی۔ کیسے ملتی ہے؟ سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان کی روحیں ان کے اندر ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اس میں آ کے وہ آرام کرتے ہیں۔ شہید کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بات کی تمنا کرتا ہو کہ مجھے ایک مرتبہ پھر سے شہید ہونے کا موقع دنیا میں مجھے بھیج دیا جائے۔ جو بھی مر جاتا ہے وہ کہتا ہے اگر وہ اچھا ہے تو آنا نہیں چاہتا، برا ہے تو فرشتے اس کو آنے نہیں دیتے، مگر دنیا میں آنے کی تمنا صرف شہید کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے شہید کو مرتے ہی جنت دکھا دی جاتی، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ تیسری بات فرما رہا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہیدوں پہ رو رہے ہو تم، غم منا رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، فریحین وہ تو خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، وہ خوش ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہیں، مگر یہ رونے والے انہیں بے قرار کرتے، ان کو نعمتیں ملی وہ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صرف وہ جو نعمتیں ان کو ملی اسی پہ خوش نہیں ہوتے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور شہید لوگ خوشیاں مناتے ہیں اپنے ان بھائیوں پر بھی جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، دنیا میں زندہ ہیں۔ ان بھائیوں کو بھی شہیدوں کو پتہ چلتا ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی مریں گے تو سیدھے ہمارے پاس آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے شہید آدمی کے پاس خط آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے فلاں تمہارا بھائی چند دن میں تمہارے پاس آنے والا ہے، تو شہید پہلے سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے دبئی میں ابا کما رہے ہیں اور بچوں کے پاس ان کا فون آیا ہم کل پہنچ رہے ہیں لکھنؤ، تو بچے خوشی سے انتظار کر رہے ہیں، رات بھر نہیں سو رہے ہیں۔ ایسے شہید لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے۔ کیا خوش ہوتے ہیں؟ یہ بھی مبارک کام کر رہے ہیں، جب یہ مریں گے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کے فضل کو پا کر۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ واقعی جو بندہ دنیا میں محنت کرتا ہے اللہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو بالکل ضائع نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن جابر سے، ان کے والد شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، تو 7 بہنیں تھیں ان کی، اور قرضہ بہت تھا ان کے اوپر، غمزدہ تھے وہ۔ حضور نے کیا ہوا تم بڑے غمزدہ ہو؟ اے اللہ کے رسول قرضہ ہے، 7 بہنوں کی دیکھ ریکھ ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں جب تمہارے والد پہنچے شہید ہو کر، اللہ کسی سے بغیر پردے کے بات نہیں کرتا، تمہارے باپ سے اللہ نے بغیر پردے کے بات کی، اور اللہ نے کہا تمنا کرو تمہیں کیا چاہیے؟
تو تمہارے والد نے کہا اے اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے دے دیجئے اور تیرے راستے میں گردن کٹانے کا مزہ ہم پھر سے لینا چاہتے. اللہ نے کہا یہ تو ہو نہیں پائے گا، جو یہاں آتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا. کہنے اے اللہ پھر ہمارے جو بچے ہیں اور گھر والے ہیں ان کو فکر ہوگی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، ان تک خبر پہنچا دیجئے کہ ہم بہت مزے میں ہیں، بہت آرام میں ہیں. اللہ نے کہا ہاں یہ کام ہم کر دیں گے. قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. کون سی؟ جو آیتیں میں نے پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں. ان کو اللہ کے بعد روزی دی جاتی ہے، وہ خوشیاں مناتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتی ہیں. اور وہ جو لوگ پیچھے ابھی ہیں شہید نہیں ہوئے ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر بھی وہ خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کبھی اجر کو ضائع نہیں کرتا. جس نے جو محنت کی ہے اللہ اس کی محنت سے زیادہ صلہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدردانی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلیم میاں جی صاحب درس قرآن میں آتے تھے، مشہور معمار تھے. ان کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما. یہ فضیلت والے دن ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں. اے اللہ ان کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ان میں اے اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں یہ جا رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، ان کے حج کو قبول فرما، صحیح ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی مقبول دعاؤں میں ہم سب کا حصہ قائم فرما. اے اللہ جو فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور سارے عالم کے مظلوم ایمان والوں کی مدد فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا کی تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی اور تمام اسلامی مرکزوں کی حفاظت فرما. تمام ایمان والوں کی، ایمان والیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی شرپسندوں کی شرارت سے حفاظت فرما. اے اللہ ایسے حاکموں کو مسلط نہ فرما جو ظالم ہوں، جو ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے اے اللہ نقصان دہ ہوں. اے اللہ ایسے لوگوں کو اقتدار عطا فرما جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے مفید ہوں. اے اللہ جو نفرت کی آگ لگانا چاہتے ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، ان کے دماغوں کو معاف کر دے. اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، دین کے کام کو قبول فرما. اے اللہ جہاں کہیں جس انداز سے بھی دین کا کام ہو رہا ہے اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے. اے اللہ جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، امت کے خدام ہیں، ملک و ملت کے خادم ہیں، ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما. جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں اللہ ان کے جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما دے. اے اللہ موسم کو خوشگوار بنا دے. اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما. اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.